السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بٹر۔ ناظرین، آج میرے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کی بیٹی فرح عظیم شاہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ میم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ ساری اپوزیشن جو ہے ایک طرف جمع ہو گئی ہے، کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے حق میں جا رہے ہیں یا کہ یہ مخالفت قوتوں کا ساتھ دے رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے بھی پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا ہوگا جو پشاور میں 2 دن پہلے ہوا، اور تمام اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے اور پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے اور پاکستان کے غریب عوام کی بات آتی ہے تو تب یہ کہاں سو جاتے ہیں۔ اب جب انہیں موقع نہیں ملا، یہ حکومت میں نہیں آئے، تو اب یہ سارے متحد ہو کر پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے غریب عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی نام لے لیں، بڑے بڑے نام پی ڈی ایم کے جلسے میں سٹیج پر میں نے دیکھے۔ نواز شریف گروپ کو دیکھ لیں، آپ بلاول بھٹو زرداری کو آپ دیکھ لیں، اور بھی بڑے بڑے سیاستدان جو آپ نے وہاں پر دیکھیں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم انہی سیاستدانوں کو سیاست میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے، اور پھر ایوب خان کے دور کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ یہی مولانا فضل الرحمان، ڈیرہ اسماعیل خان ان کا علاقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے بائی روڈ سفر کیا اسلام آباد سے کوئٹہ کا، اور جب مولانا فضل الرحمان کے علاقے سے گزر ہوا تو دل خون کے آنسو رویا ان کا علاقہ دیکھ کے۔ مولانا فضل الرحمان کو ہم بچپن سے سیاست میں دیکھ رہے ہیں، نواز شریف کو ہم بچپن سے سیاست میں دیکھ رہے ہیں، زرداری بھٹو فیملی کو ہم بچپن سے سیاست میں دیکھ رہے ہیں۔ بلاول آج بات کرتا ہے عوام کے حقوق کی، پاکستان کی۔ بلاول کا علاقہ آپ جا کر دیکھ لیں، آپ بلاول کے علاقے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، غریب عوام بے روزگار ہے، وہاں پر صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ایک ہی تالاب سے جانور اور انسان پانی پی رہے ہیں۔ تو آپ یہ متحد اس لیے ہو گئے ہیں کہ اب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اسی لیے وہ متحد ہو گئے ہیں۔ غریب عوام کے حقوق کی جب بات آتی ہے، اور غریب عوام کی جب بات آتی ہے، ان کو غریب عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اپنی سیٹوں کی فکر ہے۔ اب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو یہ رونا رو رہے ہیں۔ آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے، اور اس کے بعد کشمیر مسئلے کا ہوا کیا؟ اس کے بعد آپ نواز شریف کو دیکھیں، جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے دور میں کیا ہوا؟ آج انٹیریئر پنجاب آپ دیکھ لیں، انٹیریئر بلوچستان آپ دیکھ لیں، انٹیریئر سندھ کا حال دیکھ لیں، انٹیریئر کے پی کا حال دیکھ لیں، وہاں پر لوگ مائیں اپنے بچوں کو لے کے دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں۔ تو ان کو تو ہم نے سیاست میں بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا ہم نے یہی حال دیکھا ہے۔ میم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، اسی کا نعرہ لگاتے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔ اب ڈیموکریسی کی جو ریل ہے وہ پٹری پہ چل رہی ہے، تو اس کو ڈیریل کرنے کی یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک اور بات میں یہاں پر مینشن کرتی چلوں اپنے ویورز کو اور سننے والوں کو، کہ پی ڈی ایم کا جلسہ آپ نے کے پی میں جو دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے کھل کے وہ پاکستان کی آرگنائزیشنز کے خلاف بول رہے تھے، اور پتہ نہیں کس کے پیرول پر کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر دشمن منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کبھی ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے، اور یہ بیٹھے ہیں تمام آرگنائزیشنز کو، اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ رہے ہیں۔ پاک آرمی پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمارے جوان سرحدوں پر جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پوچھیں ان ماؤں سے جو اپنے جوان بیٹے کھو رہی ہیں اس ملک کی خاطر۔ یہاں پر میں چند نام لینا چاہوں گی۔ میں پوچھتی ہوں مولانا فضل الرحمان سے، میں پوچھتی ہوں محمود اچکزئی سے، میں پوچھتی ہوں اختر مینگل سے، میں پوچھتی ہوں مریم نواز سے، میں پوچھتی ہوں بلاول بھٹو زرداری سے، کیا وہ ان ناموں کو جانتے ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ جوان کہاں کہاں شہید ہوئے، کہاں کہاں انہوں نے اپنا لہو اس سرزمین کے لیے دیا، جو آپ بڑی آسانی سے کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، جن میں ہمارے سپاہی شفیق شہید، بشارت، نیک دل فراز، کیپٹن زرغم، کرنل توصیف، جنرل ثناء اللہ، سپاہی زہیب، سپاہی عاصم اور صوبیدار ندیم،
کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت کہاں پہ ہوئی تھی؟ آپ تو ان کے نام تک نہیں جانتے ہوں گے. میں نے تو یہ گنتی کے نام آپ کے سامنے لیے ہیں, اور کتنی ہی جانیں شہیدوں کا خون ہے اس ملک میں شامل. اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کا انجام اب آ گیا ہے, اور یہ اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جائیں گے. اور یہاں میں ایک اور پیغام دیتی چلوں کہ پاک آرمی کو سیاست سے دور رکھیں, پاک آرمی کو سیاست میں نہ کھینچیں. پاک آرمی ہی ہے جو پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہی ہے. میم یہ لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ دشمن کے پیرول کے اوپر کام کر رہی ہیں لوگ؟ دیکھیں, ہمارے جتنے بھی دشمن ملک عناصر ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اگر آپ انڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کے چینلز آپ دیکھ لیں تو وہ روزانہ پاکستان کو توڑ کے ہی سوتے ہیں. صبح اٹھ کے پھر ان کی وہی گالم گلوچ اور وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ سیاستدان سو کالڈ لیڈرز, انہیں ہم نے دیکھ لیا, عوام نے ان کو دیکھ لیا. جب یہ سیاست میں آئے, منسٹرز رہے, پرائم منسٹرز بنے, ان کو عوام نے بہت اچھے سے دیکھ لیا. ان کے کرپشن کا لیول بھی دیکھ لیا. اگر اب یہ پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, یہ آپس میں آرگنائزیشنز کو لڑوا رہے ہیں, اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. ایسے سیاستدانوں کو اپنے منہ بند کرنے چاہیے. اور پاکستان کو اگر دیکھیں, جب اب ان کے خلاف بات ہوئی, یہ اپوزیشن میں چلے گئے, ان کو حکومتیں نہیں ملی, تو یہ سڑکوں پر نکل آئے. جب یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا ظلم اور ستم پاکستان میں ہو رہا تھا, آپ یہ دیکھیں بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں کسی بھی جگہ کو آباد کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ صاف پینے کو پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے کتنے علاقوں میں. آپ یہ دیکھیں گیس بجلی کا کتنا مسئلہ ہے اس ملک میں. یہ ہوتی ہیں بنیادی سہولتیں کسی کے لیے بھی زندہ رہنے کے لیے. ان سیاستدانوں نے ان 70 سالوں میں کیا کیا, سوائے آپس میں لڑائی کے اور ایک دوسروں کو گالم گلوچ اور تنقید کرنے کے علاوہ ان کو عوام کی اور پاکستان کی کوئی فکر نہیں. اور جس طریقے سے یہ منہ کھول کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے, لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب یہ دشمنوں کے پیرول پر آ گئے ہیں اور پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں. خدارا, آپ کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی حقوق اگر جنگ لڑنی ہے تو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں. اب بھی دیر نہیں ہوئی, اب بھی توبہ کر لیں. جتنا آپ نے ملک کو کھانا تھا آپ نے کھا لیا. پاکستان قائم و دائم رہے گا. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. اس کو ختم کرنے والے جو سوچتے بھی ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے. پاکستان کبھی 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 ختم نہیں ہوگا. تو میری التجا ہے ان سیاستدانوں سے کہ اب بھی توبہ کر لیں اور آپس کی مفاد کی لڑائیوں کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے مفاد کی بات کریں. فرح عظیم شاہ, آپ بلوچستان کی بیٹی ہیں, آپ بلوچستان اسمبلی کی ممبر بھی رہ چکی ہیں. آپ بتا سکتی ہیں کہ ان سیاستدانوں نے جو آپ کے بلوچستان کا نعرے لگا رہے ہیں, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا, تو کیا انہوں نے کچھ کیا ہے عوام کے لیے, اپنی عوام کے لیے؟ آپ اندر کی بات کو جانتی, بتا سکتی ہیں آپ کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پی ڈی ایم کے جلسے پر میں نے دیکھا محمود اچکزئی کو, میں نے دیکھا اختر مینگل کو, اور بھی بلوچستان کے وہاں پر سیاستدان موجود تھے. آپ سب میرے ساتھ آئیں, میں آپ لوگوں کو بلوچستان کی سیر کرواتی ہوں. میں آپ کو اختر مینگل کا علاقہ دکھاتی ہوں, میں آپ کو محمود خان اچکزئی کا علاقہ دکھاتی ہوں. میری پرسنلی کسی سے کوئی دشمنی نہیں. میں بات کرتی ہوں پاکستان کی اور پاکستان کے غریب عوام کی, ان کے حقوق کی بات کر رہی ہوں. تو آپ آئیں اختر مینگل کا علاقہ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی, پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں, روزگار میسر نہیں. وہاں پر عورتیں ڈیلیوری پر مر جاتی ہیں, ہاسپٹلز نہیں. ہاسپٹلز بالکل ایسے ہاسپٹلز ہیں کہ آپ دیکھ کر وہاں پر حیران رہ جائیں گے. اور اگر ہاسپٹلز ہیں بھی تو وہاں پر دوائیاں موجود نہیں, وہاں پر ڈاکٹرز نہیں. اور پھر آپ آ جاتے ہیں روزگار کی طرف. ایجوکیشن, کسی بھی ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے علاقوں میں ایجوکیشن ہی نہیں دیں گے, وہاں تو سکولز ہی نہیں ہیں, اور اگر سکولز بھی ہیں تو آپ جا کر دیکھیں کن حالات سے دو چار ہیں وہ سکول. آپ اختر مینگل کا علاقہ دیکھیں, آپ محمود خان اچکزئی کا علاقہ دیکھیں, آپ جتنے بھی یہ سو کالڈ بلوچستان کے لیڈرز ہیں, کوئٹہ کا حال ہی آپ دیکھ لیں, کوئٹہ شہر کا آپ حال دیکھیں, گندگی کے ڈھیر سے لدا ہوا شہر ہے. پھر آپ کوئٹہ سے جب آگے نکلتے ہیں مستون, کلاب, خزدار, وڈ, لسبیلا, ہب, آپ جا کر آپ حال تو
देखें इन इलाकों के, बुनियादी सहूलतें लोगों के पास नहीं हैं, और ये बात करते हैं लोगों के हकूक की, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान के हकूक की। ये लोग कैसे जंग लड़ेंगे? इन्हें अपने मफाद से ही फुर्सत नहीं। लोगों को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है और उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके वोट की अहमियत क्या है। एक थैला आटा 1000 रुपए पर खुदारा बाहर निकलना और वोट डालना छोड़ दें। आप ये समझ जाएंगे जब कि आपके वोट की क्या अहमियत है, तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी और पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी। फराह अजीम शाह ये कभी सिंध कार्ड खेलते हैं, कभी बलूचिस्तान कार्ड खेलते हैं, कभी पंजाब कार्ड खेलते हैं, कभी KPK कार्ड खेलती हैं। इनमें से कोई आज तक ऐसा सियासतदान क्यों नहीं पैदा हुआ जो पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान की सलामत की बात करे, पाकिस्तान का कार्ड खेले? क्यों आज तक पैदा नहीं हुआ? देखें, अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और अगर अवाम अपनी ताकत को समझ ले तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। अवाम ही है। तुर्की की मैं मिसाल आपको यहाँ पर देती हूँ। तो तुर्की में जब बगावत होने वाली थी तो उसके प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक कॉल दी टीवी पर या रेडियो पर आके, और तमाम अवाम सड़कों पर थी। लेकिन हमारे पास ऐसे सियासतदान नहीं हैं जो लोगों को विजन दें, जो लोगों को सहारा दें, जो लोगों को सिखाएं कि उनके अपने हकूक क्या हैं और उन्हें किस तरीके से डेवलप होना है। यहाँ पर तो सब अपने अपनी मफाद की जंग लड़ रहे हैं। आप ये देखें, आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, KP की, इंटीरियर पंजाब हमने देखा है, बड़ा मैंने विज़िट किया है। आप इंटीरियर सिंध का हाल देखें, आप ये देखें कि बिलावल किस अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। आप ये देखें मौलाना फजलुर रहमान या हमारे बलूचिस्तान के जो भी लीडर्स हैं, उनके बच्चे कौन से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। आप KP को उठाकर देख लें, उसके इंटीरियर इलाकों को देख लें, आप सिंध को देख लें, आप कौन से इलाके की यहाँ पर बात करते हैं। अब तक अवाम ने इन सब को परख लिया, इन सब को आजमा लिया। अपने वोट की ताकत को समझें और इलेक्शंस में जाएं और अच्छे लोगों को मुंतखब करें। मैं यहाँ पर एक और भी बात करती चलूँ कि मैं जब भी एजुकेटेड लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं हमारा सियासत में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप तो अपनी तकदीर ऐसे जाहिलों के हाथ में सौंप रहे हैं जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। अवाम को जागना होगा और अपने हकूक को पहचानना होगा, अपने वोट की अहमियत को जानना होगा, तब ही ये हालात बदलेंगे, वरना यहाँ पर कोई ऐसे बदल सके। नाज़रीन, कहते हैं इस गम में कलियां जर्द हुई, इस सोच में गुंचे सूख गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? फराह अजीम शाह, आप क्या कहती हैं कि हम कैसे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले देखिए, मैं बार बार एक ही बात की तरफ तवज्जो दिलवाती हूँ पूरी अवाम की कि अवाम जाग जाए, अवाम जाग जाए, अवाम जाग जाए। अवाम जाग गई, अपने हकूक को समझ लिया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अच्छे लीडर सामने आएंगे और उनके फैसले, उनकी किस्मत के फैसले उनके जब हाथों में होंगे तो आप खुद ब खुद पाकिस्तान में चेंज देखेंगे। अवाम से ये गुजारिश है कि खुदारा निकल आएं, इस नींद की दुनिया से निकल आएं, होश में आ जाएं और पाकिस्तान को संभालें और अपने फ्यूचर को संभालें। नाज़रीन, इसके साथ मुझे और फराह अजीम शाह को दीजिएगा इजाज़त। आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे जांबाज तेरे बेटे चले आते हैं। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू मैम।